آج ہم ڈسکس کرنے والے ہیں ڈیفینیشن آف لا۔ آج ہم تلاش کریں گے قانون کی اصل تعریف کیا ہے۔ قانون کی تعریف ایک جامد حقیقت نہیں بلکہ ایک زندہ ارتقائی سفر ہے۔ وقت کے ساتھ ساتھ جیسے جیسے انسان کا شعور، معاشرہ اور سیاست بدلتی گئی ویسے ویسے قانون کی ڈیفینیشن بھی نئی صورت اختیار کرتی گئی۔ قانون ایک لفظ مگر اس میں چھپی صدیوں کی سوچ، قربانیاں اور خواہ۔ ہر قوم، ہر تہذیب، ہر دور نے قانون کو اپنے انداز میں سمجھا اور نافذ کیا۔ جیسا کہ قانون کی ڈیفینیشن وقت کے حساب سے، ہر دور کے حساب سے، تہذیب کے حساب سے ایوولو کرتی آئی ہے۔ سب سے پہلے ہم ایوولوشن پڑھیں گے ان دا ڈیفینیشن آف لا، کیسے کیسے ڈفرنٹ اسکول آف تھاٹ نے اس ڈیفینیشن کو چینج کیا ہے اپنے حساب سے۔ اس کے بعد جو بنیادی چیزیں وہ ہم کریں گے اس کا conceptual analysis, evolution in the definition of law۔ سب سے پہلے ہم ڈسکس کریں گے گریک پیریڈ کو، جس میں ہمیں ایک سائنٹسٹ ملتا ہے جس کا نام ہے سولون، جس نے قانون کو اپنے حساب سے ڈسکرائب کیا۔ اس کے مطابق قانون کی ڈیفینیشن تھی لا از میئرڈ ریزن enacted for common good۔ اس ڈیفینیشن میں اگر ہم دیکھیں تو ہمیں تین لفظ ملتے ہیں۔ نمبر 1 میئرڈ ریزن۔ میئرڈ ریزن کا مطلب ہے کہ قانون نہ کوئی خیالات پر، نہ کوئی جذبات پر مبنی چیز ہے، بلکہ یہ ایک سوچ سمجھ کر عدل اور حکمت کو نظر میں رکھ کے بنایا جاتا ہے۔ اس میں جو دوسرا ٹرم ہمیں ملتا ہے وہ ہمیں ملتا ہے الیکٹڈ۔ الیکٹڈ کا مطلب ہے قانون کا مطلب صرف سوچنا اور بنانا نہیں، بلکہ اس کو ایک قانونی اتھارٹی کے تھرو نافذ بھی کروایا جاتا ہے۔ اور کس لیے نافذ کرایا جاتا ہے؟ فار دا کامن گڈ۔ کامن گڈ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ قانون کا بنیادی مقصد نہ کسی فرد، نہ کسی گروہ کو فائدہ پہنچانا ہے، بلکہ سب لوگ جو معاشرے میں رہتے ہیں ان کو فائدہ پہنچانا۔ Solon's reforms were grounded in civic balance and harmony۔ civic balance and harmony کا بنیادی مقصد ہے کہ مختلف نظریات رکھنے والے افراد پرامن طریقے سے رہیں، نفرت، شدت اور خود پسندی سے دوری، اور اختلاف رائے ہو مگر احترام کے ساتھ۔ اس کے بعد چیلنجز۔ Critics argued his reforms still favored aristocracy under the wheel of equality۔ اگر ہم کرٹکس تھیوری کو دیکھیں، ان فلاسفر کی باتوں کو سنیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جو ایتھنس کی ڈیفینیشن ہے لاز ایز میئرڈ ریزن enacted for common good، اس میں کچھ نہ کچھ گنجائش اور رعایت یعنی کہ فیور، ارسٹوکریسی یعنی کہ جو ہمارے پاس ایلیٹسٹ تھے ان کے لیے کچھ فیورز ہیں۔ That's all about the Athens definition۔ اس کے بعد ہم ڈسکس کرنے والے ہیں چائنیز اسکول آف تھاٹ۔ جس میں جو ہمیں فلسفر ملتا ہے وہ ہے کنفیوشیس۔ اس کی ڈیفینیشن، اس کا خیال قانون کو لے کر یہ ہے کہ لا should be secondary to the moral virtue۔ True order come through ethics, not coercion۔ اس کے مطابق جو قانون ہے وہ سیکنڈری تھنگ ہے، ہمارے پاس سب سے پہلے مورل ورچوز ہیں۔ ٹرو آرڈر کمز تھرو ایتھکس یعنی کہ اخلاقیات ہی بنیادی مقصد ہے ایک سویلائزڈ سوسائٹی کو رن کرنے کے لیے۔ قانون اس کے بعد اہمیت رکھتے ہیں، سب سے پہلے ہمارے پاس مورل اور جو ایتھیکل نارمز بلڈ کیے گئے ہیں ٹریڈیشن کے تھرو وہی اہمیت رکھتے ہیں۔ مطلب کہ جو سوسائٹی ہے وہ گورن کرتی ہے مورل لا سے، نوٹ تھرو دا کوہریجن، یعنی کہ جو پاور ہے، یعنی کہ جو طاقت ہے، طاقت کی بنیاد پہ کوئی بھی سوسائٹی نہیں رن کرتی، بلکہ اخلاقیات کی بنیاد پر سوسائٹیز رن کرتی ہے۔ اس کا جو کانٹیکس ہے وہ پریورٹائز کرتا ہے مورل کلٹیویشن کو اوور دا لیجسلیٹو پنشمنٹس۔ ہم دیکھتے ہیں جو لیجسلیٹو پنشمنٹس ہیں مختلف جرائم کے لیے بنائی جاتی ہیں، ان پر جو کنفیوشنزم ہے وہ پریورٹائز کرتے ہیں مورل کلٹیویشنز کو۔
اور اسی چیز میں ہم اگر جو کرٹیکس ہے ان کو سنتے ہیں تو ان کا جو بیانیہ ہے وہ یہ ہے کہ لیگل ریئلسٹ آرگیوز morality cannot substitute a functioning legal code in a complex society. ہاں اگر سمپل سوسائٹی کی بات کی جائے تو اس میں مورل ویلیوز جو ہیں وہ مانگ رکھتے ہیں، لیکن کمپلیکس سوسائٹیز میں بھی مورل ویلیوز اہمیت رکھتے ہیں، لیکن اگر بات ہم کہیں ان سوسائٹیز کو گورن کرنے کے لیے تو ہمیں کچھ قانون بنانے چاہیے، کوہریشن پاور کے تھرو بھی ان چیزوں کو ریسٹرکٹ کیا جا سکتا ہے، اور وہی جو ہے فنکشننگ لیگل کوڈ ہے جو کہ کسی کمپلیکس سوسائٹیز کو رن کر سکتا ہے۔ کچھ چائنیز اسکول آف تھاٹ اور اس کے کرٹکس۔ جیسے جیسے ہم آگے بڑھتے جا رہے ہیں ہمیں پتا چلتا جا رہا ہے کہ قانون کی کوئی ایک فکسڈ ڈیفینیشن نہیں۔ ٹو ہموربی اٹ واز اے ڈیوائن ججمنٹ، ٹو کیریو a reflection of nature, to Aquinas a reason in the service of good, to Austin sovereign command, to Rode the collective will۔ یہ بہت سے لیگل فلاسفر ہے، جورسٹ ہے، جن کا اپنا اپنا خیال ہے۔ جیسے جیسے ہم آگے بڑھتے جائیں گے ہمیں پتہ چلے گا کہ قانون کی کوئی بھی ایک فکسڈ ڈیفینیشن نہیں۔ اس کے بعد ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں اسلامک اسکول آف تھاٹ، ہاؤ دے ڈسکرائب دا ڈیفینیشن آف لا۔ اس میں بھی جو ہم اہم ڈیفینیشن لیں گے وہ الغزالی جو اسلامک جورسٹ تھا اس کی ڈیفینیشن ہے۔ ڈیفینیشن آف لا از دیٹ لا اٹ مینس شریعہ is the realization of maslaha, public interest and divine intent through disciplined interpretations۔ اس کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ جو عوام الناس کے لیے، عوام الناس کی بھلائی کے لیے جو قانون بنائے جاتے ہیں وہ خدا کی طرف سے آتے ہیں، وہ قرآن اور حدیث کی شکل میں ڈھالے گئے ہیں، جیسا کہ ہمارے پاس شریعہ لا ہے اسلام کے اندر مانا جاتا ہے، جو کہ عوام کی بھلائی کے لیے مختلف قسم کے جو قانون بنائے جاتے ہیں وہ شریعہ لا کے تھرو گورن ہوتے ہیں۔ For the welfare of humans, the religious laws are sent by God in order to govern a society۔ اگر ہم شریعہ لاز کی دیکھیں تو اس میں جو ماڈرن سیکولرسٹ ہیں وہ چیلنج کرتے ہیں شریعہ لا کو، ریلیجس فاؤنڈیشن کو، ان پلیورلسٹک لیگل سسٹم۔ بیسیکلی جو پلیورلسٹک لیگل سسٹم ہے وہ ہر طبقات، ہر نظریے کے سوچ کے آدمی کو پریفرنس دیتا ہے کہ وہ اپنے حساب سے قانون بنائے، اور ایک مکسڈ کلچر آف قانون بنتا ہے جس کے حساب سے سوسائٹی گورن کرتی ہے۔ لیکن شریعہ لاز میں جو قانون ہوتے ہیں وہ ڈیوائن لاز ہوتے ہیں، وہ سب کے لیے ہوتے ہیں۔ This is all about the Sharia law۔ غزالی اسکول آف تھاٹ کو ڈیفائن کرنے کے بعد اب ہم دیکھیں گے ڈیفینیشن آف کرسچین تھامسس، کہ وہ قانون کو کس طرح سے ڈیفائن کرتے ہیں۔ According to the Christian Thomisus, law should only regulate external conduct, leaving internal morality to religion philosophy۔ قانون کو صرف انسان کی ظاہری افعال اور رویوں کو قابو رکھنا چاہیے، جبکہ دل کا اخلاق، نیت، باطنی کردار، مذہب یا فلسفے کا معاملہ ہے۔ اگر کوئی چوری کرے تو قانون اسے سزا دے گا، لیکن اگر کوئی دل میں حسد رکھتا ہے تو قانون مداخلت نہیں کرے گا۔ یہ مذہب یا اخلاقیات کا مسئلہ ہے۔ Context: کوئی need separation of legal norm and moral duty۔ یہ نظریہ اس اصول کا بانی ہے کہ قانونی اصول، لیگل نارمز اور اخلاقی ذمہ داری، مورل ڈیوٹی، دو الگ الگ چیزیں ہیں۔ قانون کی حیثیت اس کی قانونی حیثیت سے ہے، نہ کہ اس کی اخلاقی درستگی سے۔ Challenges: Some argue this lead to legal formalism, ignoring societal values۔ لیکن بعض مفکرین کا کہنا ہے قانون کو اخلاقیات سے مکمل طور پر الگ کر دینا قانون کو ایک خشک، بے حس اور روبوٹ بنا دیتا ہے جو معاشرتی اقتدار، انصاف اور انسانی ہمدردی کو نظر انداز کرتا ہے۔ کرسچین تھامسس کے بعد جو ہمیں قانون کی ڈیفینیشن ملتی ہے وہ ملتی ہے کارل لائن کی۔ دیکھتے ہیں کہ کارل لائن قانون کو کس طرح سے ڈیفائن کرتے ہیں۔ ڈیفینیشن آف لا: Law is what officials do about disputes. It's behavior, not written doctrine۔
قانون وہ ہے جو عدالتی یا سرکاری اہلکار جھگڑوں اور تنازعات سے نمٹنے کے دوران عملاً کرتے ہیں. یعنی قانون تحریری کتابوں میں نہیں بلکہ انسانی عمل میں ہے. لہذا اصل قانون وہ ہے جو حقیقت میں نافذ ہو رہا ہے، نہ کہ وہ جو کہ لکھا ہوا ہے. کانٹیکسٹ لیڈر ان امریکن لیگل ریئلزم. یہ نظریہ قانون کو سیاست سے الگ نہیں کر پاتا بلکہ ججز کے فیصلوں کو ذاتی، سیاسی یا طبقاتی رجحانات کا نتیجہ مان کر قانون کی اخلاقی حیثیت کو ختم کر دیتا ہے. یہ تھی ڈیفینیشن کارل لین کی اور اس کے کرٹیس کا ماننا. اس کے بعد ہم ڈیفائن کریں گے ڈیفینیشن آف لا بائی نکلاس لوہمن. اس کے مطابق لا از این آٹو پوئٹک سسٹم، a self-referential communication code that maintain legal illegal distinction. قانون ایک خود کار، خود تخلیق کرنے والا نظام ہے جو اپنی ہی اندرونی زبان و منطق کے ذریعے کام کرتا ہے اور صرف اس بات کا فیصلہ کرتا ہے کہ کوئی عمل قانونی ہے یا غیر قانونی، اس سے زیادہ کچھ نہیں. لہمن نے سسٹم تھیوری آف لا کو متعارف کروایا. وہ سمجھتے تھے کہ جدید معاشرہ مختلف نظاموں میں بٹ چکا ہے، جیسے قانون، سیاست، معیشت، سائنس اور نظام اپنی منفرد زبان اور منطق پر چلتا ہے. قانون کا نظام صرف ایک سوال پوچھتا ہے، یہ عمل قانونی ہے یا غیر قانونی. باقی تمام سوالات جیسے انصاف، اخلاقی، سیاست اس کے دائرے سے باہر ہیں. Too abstract for practical jurisprudence, hard to reconcile with human-centered legal. اس کے بعد ہم اس کے چیلنجز کو دیکھیں گے. یہ نظریہ اتنا ایبسرڈ اور پیچیدہ ہے کہ عملی قانون میں اسے استعمال کرنا مشکل ہو جاتا ہے. اس میں انسانی پہلو، اخلاقیات، انصاف یا انسانی جذبات کی کوئی جگہ نہیں. قانون ایک مشین بن جاتا ہے جو صرف قانونی غیر قانونی کی چابی پر کام کرتا ہے، نہ کہ درست غلط کی بنیاد پر. یہ نظریہ اس بات کو نظر انداز کر دیتا ہے کہ قانون انسانوں کے لیے انسانوں سے الگ کوئی خودکار کوڈ نہیں. یہ تھی ڈیفینیشن آف نکلاس لوہمن. جیسا کہ ہم نے مختلف اسکول آف تھاٹ کو دیکھا کہ وہ کس حساب سے قانون کو دیکھتے تھے اور ان کی ڈیفینیشنز کیا تھی. اس کے بعد ہم دیکھیں گے کچھ اتھینٹک کنٹمپرری سورسز. جیسا کہ سب سے پہلے جو ہمیں ملتا ہے وہ ملتی ہے بلیک لا ڈکشنری، جو قانون کی دنیا میں ایک مضبوط حیثیت رکھتی ہے. اس میں جو قانون کی ڈیفینیشن ہے وہ ہے لا in its generic sense is a body of rules of action or conduct prescribed by controlling authority and having binding legal force. اس کا مطلب ہے قانون ایک مجمع اصول و ضوابط ہے جو کسی با اختیار اتھارٹی کی طرف سے طے کیے جاتے ہیں اور ان کی تعمیل لازمی ہوتی ہے. یہ اصول انسانی رویے کو منظم کرتے ہیں اور ان کی قانونی طاقت ہوتی ہے. اس کے بعد ہم دیکھیں گے یونیسکو کے مطابق قانون کی ڈیفینیشن. یہ بیسیکلی ایک آرگنائزیشن ہے، ورلڈ وائڈ کام کرتی ہے. اس کا مطابق قانون کی جو ڈیفینیشن ہے، لا از اے ڈائنامک میکینزم دیٹ ریفلیکٹ سوسائٹل ویلیوز, regulate conduct, ensure justice and evolve with political, cultural and technological change. قانون ایک متحرک نظام ہے جو معاشرتی اقتدار کی عکاسی کرتا ہے، انسانی رویے کو منظم کرتا ہے، انصاف کو یقینی بناتا ہے اور وقت کے ساتھ سیاسی اور ٹیکنالوجی کے اثرات کے تحت ارتقا پذیر ہوتا ہے. اس کے بعد ہم دیکھیں کانٹمپرری کانسنسس، یعنی کہ اب ہم ان ساری چیزوں کو ملا کر جو بنیادی ڈیفینیشن دیکھیں جو سبھی ایسپیکٹ کو کور کرتی ہو، وہ کچھ اس طرح سے بن کے آتی ہے. لا از این انسٹیٹیوشنلائزڈ سسٹم آف نارمز recognized by society or authority which regulate behavior, ensures order and justice and adopt through interpretation, legislation and adjudication. قانون ایک انسٹیٹیوشن ہے جو پولیٹیکل اور سوسائٹل سطح پر تسلیم شدہ اصولوں پر مشتمل ہوتا ہے، جو انسانی رویوں کو منظم کرتا ہے، انصاف اور نظم کو یقینی بناتا ہے اور تشریع، قانون سازی اور عدالتی فیصلوں کے ذریعے کرتا ہے. ان ساری چیزوں سے ہمیں جو پتا چلا کہ قانون صرف مورلٹی کا نام نہیں، صرف جسٹس کا نام نہیں،
सिर्फ गवर्नमेंट आर्डर का नाम नहीं, only court and cops का नाम नहीं, not just rule, not just command. So what even law is? The answer I have come to realize lies in time. Law is not static, it evolves through civilization, through revolution, through minds. And every era has produced jurists, legal thinker who tried to define it.